ادبی دنیا اردو ہندی کی معیاری اور اچھی کتابوں، کہانیوں، ناولز اور شاعری کو آڈیو میں کنورٹ کرنے کا کام کر رہا ہے۔ ہمیں اس کام میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر ڈونیشنز اور اسپانسرشپ کے اس کام کو لگاتار یوں ہی آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دی گئی ڈسکرپشن میں لکھی گئی ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بچہ، منشی پریم چند۔ گنگو کو لوگ براہمن کہتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو براہمن سمجھتا ہے۔ میرے دوسرے نوکر مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن گنگو کبھی بھی مجھے اس طرح سلام نہیں کرتا۔ وہ شاید مجھ سے سلام کی امید کرتا ہے۔ میرے استعمال کیے ہوئے برتنوں کو وہ ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ گرمی میں اسے پنکھا جھلنے کو کہوں۔ جب کبھی میں پسینے سے تر ہوتا ہوں اور وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا تو گنگو پنکھا تو اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کے انداز سے یہ لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ وہ تنک مزاج ہے اور معمولی سی پھٹکار بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے دوست بہت کم ہیں اور سائیس یا نوکروں کے ساتھ بیٹھنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ میں نے اسے کبھی کسی سے ملتے جلتے نہیں دیکھا، نہ ہی وہ کسی میلے ٹھیلے میں جاتا ہے، نہ ہی وہ بھانگ یا اس قسم کی چیزیں پسند کرتا ہے جس کی لت اس کے طبقے کے لوگوں میں عام ہے۔ وہ کبھی پوجا پاٹ نہیں کرتا، نہ ہی کبھی ندی پر اشنان کرنے جاتا ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ ہے، لیکن توقع یہ کرتا ہے کہ لوگ اسے براہمن کی حیثیت سے عزت دیں، اور کیوں نہ ہو۔ اگر لوگ پشتینی جائیداد کی بنا پر احترام چاہتے ہیں تو گنگو بھی چاہے گا اسے حسب اور نسب کی بنیاد پر عزت دی جائے۔ میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ میں نوکروں سے بلا ضرورت بات نہیں کرتا۔ میری سخت ہدایت ہے کہ جب تک میں نہ بلاؤں کوئی میری تنہائی میں حائل نہ ہو۔ چھوٹے موٹے کام جیسے پانی کا گلاس لینا، جوتا پہننا یا بتی جلانا میں خود کرنا پسند کرتا ہوں اور ان کو نہیں بلاتا۔ اس سے مجھے ایک آزادی اور خود اعتمادی کا احساس ہوتا ہے۔ نوکر بھی میرے معمول سے مانوس ہو گئے ہیں اور مجھے پریشان نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ کبھی بن بلائے میرے پاس آتے ہیں تو یا تو تنخواہ پیشگی مانگنے کے لیے یا دوسرے نوکروں کی شکایت کرنے کے لیے۔ دونوں ہی باتیں مجھے بری لگتی ہیں۔ جب میں ان کو باضابطہ اور مناسب تنخواہ دیتا ہوں تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مہینے کی تنخواہ 15 ہی دن میں کیوں خرچ کر لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں چغلی کھانا کمزوری کی نشانی ہے یا خوشامد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دونوں ہی باتیں اخلاق سے گری ہوئی ہیں۔ ایک صبح گنگو بن بلائے میرے پاس آ گیا۔ مجھے غصہ آ گیا اور جھنجھلا کر پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں بول پایا۔ کچھ وقفے کے بعد میں نے پوچھا، کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ تمہیں پتہ ہے مجھے صبح کی سیر کو دیر ہو رہی ہے۔ گنگو نے رک رک کر جواب دیا، آپ دیر نہ کریں، میں پھر آ جاؤں گا۔ یہ بات اور بھی بری تھی۔ اب چونکہ میں جلدی میں تھا تو گنگو اپنی بات جلدی ختم کر لیتا۔ اگر وہ ایسے وقت پر آیا جب وہ سمجھتا ہے کہ میں فرصت میں ہوں، تب تو وہ بہت وقت ضائع کرے گا۔ جب میں پڑھ یا لکھ رہا ہوتا ہوں تبھی وہ مجھے مصروف سمجھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہا ہوں تب سمجھتا تھا کہ میں خالی بیٹھا ہوں۔ اور یہ بات طے ہے کہ کسی ایسے ہی وقت پر وہ اپنے آپ کو مسلط کرے گا۔ اس کو یہ ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ لمحے میرے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ میں اسی وقت اس سے نمٹنا چاہتا تھا، سو کہا، اگر تم پیشگی مانگنے آئے ہو تو تمہیں بالکل نہیں ملے گا۔ مجھے پیشگی نہیں چاہیے، گنگو نے کہا، میں نے آپ سے کبھی پیشگی نہیں مانگا۔ تو پھر تم کسی کی شکایت لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا، دیکھو چغلی سے مجھے سخت نفرت ہے۔ نہیں سرکار، گنگو نے کہا، کسی کے خلاف مجھے کوئی شکایت نہیں۔ تو پھر کیوں پریشان کر رہا ہے؟ میں نے بے صبری سے کہا۔ گنگو نے اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنی طاقت سمیٹ رہا ہے۔ بالآخر اس نے کہا، حضور، میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ اس قسم کی درخواست پہلی مرتبہ سننے میں آئی اور مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں ایک مثالی مالک سمجھا جاتا تھا اور نوکر میرے ساتھ رہنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپ تو دیا کی مورت ہیں سرکار، گنگو نے کہا، کسی معقول وجہ کے بغیر کون آپ کو چھوڑنا چاہے گا؟ لیکن میرے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھائیں۔
یہ تو بڑے چکر میں ڈالنے والی بات تھی۔ سیر کے بارے میں بھول گیا اور ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ دل میں جو بات ہے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ گنگو نے دوبارہ اٹک اٹک کر کہا، سرکار، بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ابھی ابھی ودھوا آشرم سے نکال دی گئی، وہ گومتی دیوی، اور وہ جملہ پورا کیے بغیر رک گیا۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، اس عورت کا تمہاری نوکری سے کیا تعلق؟ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں سرکار، گنگو نے کہا۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ یہ پرانے خیالات رکھنے والا برہمن، جس کا نئی تہذیب سے کوئی سروکار نہیں، ایک ایسی عورت سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے جسے کوئی بھی غیرت مند آدمی اپنے گھر کے پاس پھٹکنے بھی نہ دے گا؟ محلے کے پرسکون ماحول میں گومتی نے کافی ہلچل مچا رکھی تھی۔ کئی سال پہلے وہ ودھوا آشرم میں آئی تھی۔ آشرم کے منتظمین نے 2 مرتبہ اس کی شادی کروا دی تھی، لیکن دونوں مرتبہ ہفتے بھر میں وہ واپس بھاگ آئی تھی۔ بالآخر آشرم والوں نے اسے نکال دیا تھا۔ اب وہ محلے میں ایک کوٹھری لے کر رہتی تھی اور محلے کے منچلے نوجوانوں کی دلچسپی کا مرکز تھی۔ مجھے گنگو پر غصہ بھی آیا اور ہمدردی بھی ہوئی۔ شادی کرنے کے لیے اس بے وقوف کو کیا کوئی اور عورت نہیں ملی؟ میں نے سوچا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عورت اس کے ساتھ کچھ دن سے زیادہ نہیں رہے گی، مگر اس کی مالی حالت بہتر ہوتی تو شاید وہ 6 مہینے تک رک جاتی، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ شادی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ تم اس عورت کے ماضی سے واقف ہو؟ وہ سب جھوٹ ہے سرکار، اس نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا۔ لوگوں نے ناحق اس کو بدنام کر رکھا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے کہا۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ وہ اب تک 3 شوہر بدل چکی ہے؟ گنگو نے اطمینان سے جواب دیا۔ ان لوگوں نے اسے نکال دیا تو وہ کیا کرتی؟ کیسے بدھو ہو، میں نے کہا۔ کیا تم سوچتے ہو کوئی اتنی دور سے آ کر شادی کر کے لے جاتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے، اسی لیے کہ آخر میں اس عورت کو گھر سے نکال دے؟ گنگو نے شاعروں جیسے پرجوش انداز میں جواب دیا، حضور، جہاں محبت نہیں وہاں کوئی بھی عورت نہیں رہ سکتی۔ عورت صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہی نہیں چاہتی۔ وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کر کے اس پر بڑا احسان کیا ہے، اور چاہتے ہوں گے کہ تن من سے وہ ان کی ہو جائے، لیکن کسی دوسرے کو اپنا بنانے کے لیے خود کو بھلانا پڑتا ہے۔ اسے دورے پڑتے ہیں، وہ اناپ شناپ بکنے لگتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس پر کسی بھوت کا اثر ہے، اور تم ایسی عورت سے شادی کرو گے؟ میں نے کہا، سمجھ لو تم پریشانی کو دعوت دے رہے ہو۔ گنگو نے شہیدوں جیسے لہجے میں کہا، اگر وہ مجھے مل گئی تو بھگوان کی دیا سے میری زندگی سدھر جائے گی۔ تو تم نے طے کر لیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں حضور، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کرتا ہوں۔ ویسے تو میں پرانی رسموں اور بے معنی رواجوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اس معاملے میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا آدمی جو ایک مشتبہ کردار عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، اس کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس سے بہت ساری الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال سے گنگو کا اس عورت سے شادی کرنا ایسا تھا جیسا کہ کوئی بھوکا آدمی روٹی کے لیے لپکتا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں کہ روٹی سوکھی اور بے مزہ ہے۔ میں نے سمجھا کہ اس معاملے سے دور رہنا ہی عقل مندی ہے۔ 5 مہینے گزر گئے۔ گنگو نے گومتی سے شادی رچا لی تھی اور اسی محلے کی ایک جھوپڑی میں رہنے لگا تھا۔ راستے میں ملاقات ہوتی تو میں حال چال پوچھ لیتا۔ مجھے اس کی زندگی سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ بہرحال میں نے ہمیشہ گنگو کو خوش پایا۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک ہوتی جو بے فکری سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ روزانہ کم و بیش 1 روپیہ کما لیتا تھا۔ اس میں سے لاگت نکال کر اسے 10 آنے کے قریب بچ جاتے تھے۔ اس 10 آنے میں کوئی آسمانی طاقت رہی ہوگی جو اسے اس طرح کی مکمل آسودگی دے سکتی تھی۔ ایک دن میں نے سنا کہ گومتی بھاگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس خبر سے بڑی خوشی ہوئی۔ شاید گنگو کی خود اعتمادی پر مجھے ہمیشہ سے رشک تھا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ آخر میری بات سچ نکلی۔ اب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جو لوگ اسے گومتی سے شادی کرنے سے منع کر رہے تھے وہی دراصل اس کے خیر خواہ تھے۔ کتنا بے وقوف تھا وہ! میں نے سوچا، گومتی سے شادی کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا، جیسے اسے جنت مل گئی ہو۔ میں اس سے ملنے کو بے چین تھا۔ سہ پہر کو جب ملاقات ہوئی مجھے ایسا لگا کہ گنگو بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رو پڑا۔ بابو جی، گومتی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے مصنوعی ہمدردی کے ساتھ جواب دیا، میں نے شروع میں تم سے کہہ دیا تھا کہ اس عورت سے دور رہو، لیکن تم نے سنی انسنی کر دی۔ کیا مال اسباب بھی لے گئی یا کچھ چھوڑ گئی؟ گنگو نے اپنے دل پر اس طرح ہاتھ رکھا جیسے میں نے کوئی کفر بک دیا اور کہا،
ऐसा ना कहिए बाबूजी, उसने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं, बल्कि अपनी चीज़ें भी यहीं छोड़ गई। पता नहीं उसे मुझ में क्या कमी नज़र आई जो मुझे छोड़ गई। मुझे यकीन है कि मैं उसके काबिल नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी और मैं ठहरा बिल्कुल अनपढ़। कुछ दिन और उसके साथ रह जाता तो आदमी बन जाता। औरों के लिए जो कुछ भी रही हो, मेरे लिए तो वो देवी थी। मुझ में ज़रूर कोई खामी रही होगी जो उसने मुझे छोड़कर चले जाने की ठान ली। गंगू की बातों से मुझे बड़ी मायूसी हुई। मुझे यकीन था कि मुझे वो उसकी बेवफाई की कहानी सुनाएगा और मुझे उसके साथ हमदर्दी जताना पड़ेगी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उस बेवकूफ़ की आंखें या तो अभी तक खुली नहीं हैं या वो अपनी समझ बूझ खो बैठा था। मैंने मजाक के अंदाज में कहा, तो वो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई? कुछ नहीं बाबूजी, एक पैसे की चीज़ भी नहीं। और तुमसे बहुत मोहब्बत भी करती थी? अब मैं क्या कह सकता हूँ बाबूजी, मरते दम तक उसे नहीं भूलूंगा। और फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई। यही तो हैरत की बात है बाबूजी। तुमने वो पुरानी कहावत सुनी है, बेवफाई तेरा नाम औरत है? ऐसा ना कहिए बाबूजी, मैं एक लम्हे के लिए भी उसके बारे में ये बात नहीं सोच सकता था। अगर अब भी उससे इतना लगाव है तो जाओ उसे ढूंढ निकालो। हाँ मालिक, जब तक उसे ढूंढ ना निकालूं मुझे चैन ना आएगा। बस ये मालूम हो जाए कि वो है कहाँ। मुझे यकीन है वो वापस मेरे पास आएगी। उसकी तलाश में मैं ज़रूर निकलूँगा। जिंदा रहा तो वापस आकर आपका दर्शन करूँगा। ये कहकर वो चल दिया। इस वाक़े के बाद मुझे नैनीताल जाना पड़ा और तकरीबन 1 महीने बाद मैं वहाँ से लौटा। अभी कपड़े भी नहीं उतार पाया था कि देखता हूँ गंगू एक नौज़ायदा बच्चा गोद में लिए सामने खड़ा है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। कृष्ण को पाकर ननद भी शायद इतने खुश न हुए होंगे। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे किसी भूखे आदमी के चेहरे पर भर पेट खाने के बाद दिखाई देती है। मैंने फिर मजाकन पूछा, क्या गोमती देवी की कुछ खबर मिली? तुम तो उसकी तलाश में निकले थे। गंगू ने खुशी से चहकते हुए कहा, मैंने उसे ढूंढ निकाला है बाबूजी। वो लखनऊ के जनाना अस्पताल में थी। वो अपनी सहेली से कह गई थी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊं तो मुझे उसका अता पता बता दे। ये सुनते ही मैं लखनऊ भागा और उसे ले आया। नफ़ा में ये बच्चा भी मुझे मिल गया। उसने बच्चे को उठाकर मेरी तरफ ऐसे बढ़ाया मानो कोई खिलाड़ी तमगा दिखा रहा हो। उसकी बेहयाई पर मुझे हैरत हुई। गोमती से उसकी शादी हुए अभी 6 महीना भी नहीं हुए थे और वो इस बच्चे को फ़ख्र के साथ दिखा रहा था। तंजन मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हें एक बच्चा भी मिल गया। वो शायद इसीलिए भागी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बच्चा तुम्हारा है? मेरा काहे को है बाबूजी, ये भगवान का है। ये लखनऊ में पैदा हुआ था ना? हाँ बाबूजी, कल ही वो 1 महीने का होगा। तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए? ये 7वां महीना है। तो तुम्हारी शादी के 6 महीने के अंदर ही ये बच्चा पैदा हो गया। हाँ, गंगू ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर भी तुम इसे अपना बच्चा मानते हो? हाँ सरकार। क्या तुम्हारी अक्ल ठिकाने हैं? मैंने पूछा। पता नहीं वो मेरा इशारा समझ पा रहा था या जानकर अनजान बन रहा था। उसने बड़ी तकलीफ उठाई है, गंगू ने उसी लहजे में कहा। यह उसके लिए एक नई जिंदगी है बाबूजी। पूरे 3 दिन 3 रात वो तड़पती रही। दर्द बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। उसी मौके पर मैंने उसे टोकते हुए कहा, शादी के 6 महीने के अंदर बच्चा होते पहली बार आज सुना। ये बात सुनकर गंगू जैसे हैरत ज़दा हो गया। शरीर मुस्कुराहट के साथ वो बोला, मुझे इसकी कभी परवाह नहीं रही, शायद इसीलिए गोमती ने घर छोड़ा था। मैंने कहा भी था कि अगर उसको मुझसे प्रेम नहीं है तो वो मुझे छोड़कर जा सकती है। मैं इसका ख्याल नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो मुझे चाहती है तो सिर्फ इस बच्चे को हमारे दरमियान नहीं आना चाहिए। मैं इसे अपने बच्चे की तरह चाहूँगा। अगर कोई जोता हुआ खेत लेता है तो फसल को मैं इसलिए नहीं छोड़ देता कि उसे किसी दूसरे ने बोया था। ये कहकर उसने एक ज़ोरदार क़हक़हा लगाया। गंगू के जज्बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं बेवकूफ़ बनकर रह गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को गंगू की गोद से ले लिया और चूमा। गंगू ने कहा, बाबूजी, आप तो नेकी का पैकर हैं। अक्सर गोमती से मैं आपका जिक्र करता हूँ। कई मर्तबा उसको कहा भी कि आकर आपको सलाम करे, लेकिन वो बहुत शर्माती है। मैं और नेकी का पैकर? मेरी मुतवस्सित तबके की जहनियत गंगू के हौसले और ईमानदारी के सामने पशेमान होकर रह गई। नेकी का पैकर तो तुम हो, मैंने कहा, और बच्चे ने तो उस पर 4 चांद लगा दिए हैं। मैं तुम्हारे साथ चलकर गोमती से मिलना चाहूँगा। और हम दोनों गंगू के घर की तरफ चल पड़े। तर्जुमा डॉक्टर M असदुद्दीन।